اپنے آپ نو غور تسی ذرا گربانہ جھانکیے، میں بھی تسی بھی اپنے معاملات، اپنے حالات کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم جنہیں ساڑھے لی رحمت بن کے آئے نے، آپ نے کس طرح اس رحمت تو صحابہ نے کس طرح فائدہ اٹھایا، اسی کتنے دور ہو چکے۔ نبی علیہ السلام کی غیرت سمجھان دے انداز نے غور کی، ایویں صحابہ اکرام جا رہا ہے صبر ساتھ محمد رسول اللہ علیہ وسلم ایک کوے آندہ ڈار اڑدہ ہوئے نظر آئے۔ تسی جاؤ نا پنڈا کہ سفر کرو باہر، شہر تو باہر بھی نکلو تو انہوں سویرے کوے نکلتے نظر آ، شام نو پھر واپس پلٹ دے ڈاراں دے ڈار، لشکراں دے لشکر واپس آندے اپنے رہائشاں تے اپنے گھونسلے مخصوص جنہ جگہ تو اپنی رہائش بنائی ہوتی واپس آ رہے ہو۔ ایویں کوے دے بہت بڑے جھنڈ نظر آ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی تعلیم دا کچھ انداز ہی ایسا تھی کہ کوئی موقع خالی اسی جان۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا نظرہ اٹھاؤ، صحابہ اکرام نظرہ اٹھائے، فرمایا تو ان کی نظر آ رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوے تو علاوہ دے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا کوے دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انہاں کوے آج ایک کوا جڑا ہوتا ہے اس نو غراب آسن کیا جا، عربی اندر کوے نو غراب کیا جا، اور انہاں کوے ایک کوا ہوتا ہے جس نو غراب آسن کیا جا، جڑا کویاں چو بھی بڑا خوبصورت ہو۔ وہ غراب آسن کی مثال رسول اللہ بیان فرما اتنے لشکر جنڈ ایک اد غراب آسن ہوئے گا جدی چون جڑی ہے وہ سیاہ نہیں ہوئے گی بلکہ سرخ ہوئے، اور اس دے پنجے بھی سرخ ہو، وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے باقی کویاں، اس نے غراب آسن کیا جا۔ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں ہو۔ فرمایا انہیں لشکر اتنے کویاں دے جنڈ ایک آدھ یا دو غراب آسن ہوندے نے۔ اچھا معبود، فرمایا قیامت والے دن میری امت دی عورتاں چو غراب آسن دی طرح ہی عورتاں جنت جان گی، اتنے جنڈ چو اتنے لشکر چو ایک یا دو۔ یا رسول اللہ ہو کے میں فرمایا جڑیاں پردہ نہیں کر رہی ہیں وہ باقی کوے نے، اور جڑیاں پردہ کر رہی ہیں وہ غراب آسن۔ فرمایا غراب آسن دی طرح میری امت دی عورتاں جنت جان۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم بے حیائی نو حرام فرمایا۔ قرآن کہہ رہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ محبوب فرما دیجئے میرے رب نے فحاشی نو حرام کر چھوڑے، میرے رب نے زہری اور کشیدہ بے حیائی حرام فرمائے۔ سنبھالی اپنے آپ نو، چھانکی اپنے گھربانہ اندر، اصلاح کیجیے اپنے ماحول دی، اپنے گھر دی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، من سطر مسلمن، بے حیائی دے سارے دروازے بند کر چھو۔ فرمایا مسلمان دی پردہ پوشی فرما لو۔ لیکن ساڑھے میڈیا کدے کسے چینل تے وزیر اعظم نو جڑے ہوتے ہیں، کدے صدر تے سکینڈل سامنے آ رہا ہے، کدے ایم پی ایس، کدے ایم این ایس، کدے علماء، کدے کسے عام، کسے عورت دے کسے مرد دے بے حیائی دیا خبرہ، فحاشی دیا خبرہ عام آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سطر مسلمن، جیڑا کسے مسلمان دی پردہ پوشی کردہ ہے اللہ قیامت وہ دی پردہ پوشی فرمائے۔ ایک اور حدیث، اس کا مطلب ہے بے حیائی والی خبر نو نشر کرنا بھی حرام، وہ دے ذریعے فحاشی بے حیائی پھیل دی، بے حیائی عام ہوتی۔ سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے الزام لگا سے، وہ الزام دی خبر پورے مدینے پھیل گئی سی۔ اس خبر پھیلن نو جنہ پھیلائیے انہاں دے بارے قرآن پاک نے کیویں نوٹس لیا، کیویں تنبیہ فرمائی۔ جنہ اس خبر نو پھیلایا انہاں دے بارے فرمایا
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة. فرمایا جنہ بے حیائی دی خبر پھیلان نو پسند کر دینا تے دنیا بھی عذاب ہے اور قیامت میں بھی عذاب. جنہ صرف خبر پھیلائی، صرف خبر نو نشر کیتا ہے، صرف خبر نو عام کیتا ہے. چونکہ گناہ دی بے حیائی دی خبر سیدہ کائنات تے اس بے حیائی تو پاک سا، لیکن اس بے حیائی دی اس خبر جھوٹی نو افواہ نو پھیلائے. اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. تواڈے دنیا بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی تو اللہ لوگوں لئی عذاب ہے جنہیں اس خبر نو پھیلائے اور آگے بڑھایا. فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. سن لو اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوندا تو انہوں اللہ معاف نہ کردا تے تو دنیا بھی عذاب دیندا. جنہ جنہ کلمہ پڑھ کے صحابی بن کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ دی جڑی خبر آگے پھیلائیے دے شریک ہوئے نے اللہ دا رحمت فضل اور معاف نہ فرماندا تے تواڈے تے بھی عذاب آسمان تو آ جا. اس خبر نو پھیلان دی وجہ اللہ پاک نے کس نے تشبیہ دیتی؟ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. اے ایمانداروں شیطان دی پیروی نہ کرو. جڑا شیطان دی پیروی کرے گا وہ تے تن بے حیائی دا پیغام دیندا ہے، وہ تے تن گناہاں دا کماں دا پیغام دے رہا ہے. یأمر بالفحشاء والمنکر تے تانوں تے چاہیے سی یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تسی تے نیکی دا حکم دینا سی، برائی تو روکنا سی. بے حیائی نو پھیلا رہے ہو، بے حیائی دی خبر نو آگے نشر کر رہے ہو، دوسرے سنا رہے ہو. جڑا دوسرے ملتا ہے سنیا عائشہ صدیقہ دے بارے، پھر تیسرے کول پہنچے سنیا عائشہ صدیقہ دے بارے. یہ کیا یہ خبر ساڈے گھر چ نہیں ہونی. ایک بندہ سندا ہے دوجے نے سنیا ہوں فلاں دی بیٹی دا کی ہو گیا، تو سنیا فلاں دل کی ہو گیا. یہ جڑی خبر پھیلاندے ہو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ایک حدیث سن لو شاید میری اور تمہاری اصلاح ہو جائے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان دا کوئی عیب کسی دی بہن دا، بیٹی دا، بھائی دا، رشتہ دار دا، کسی دی ماں دا، باپ دا کوئی عیب تواڈے علم وچ آ جائے تے او تسی آگے نہ بیان کرو، چھپا جاؤ، کسے نہ دسو. اینج نہیں کہ اپنی بیوی دس چھوڑو کہ ہوں تو اگے نہ دسی، بھائی دس چھوڑو تے کہو تو اگے نہ کری، قریبی دوست نو دس چھوڑو تے تو اگے نہ کری. جڑا چھپا جائے اللہ سبحان تے اینا خوش ہوندا ہے کہ کسی زندہ درگور بچی نو کوئی اٹھا کے زندہ کرے، اللہ اس تے اتنا خوش نہیں ہوندا جتنا کسی دی مسلمان دی پردہ پوشی تے خوش ہوندا. زندہ بچی جڑی دفن ہو گئی ہے قبر وچ، او زندہ ہوئے کوئی بندہ آئے انہوں زندہ کر کے اٹھا چھوڑے، اللہ اس بات اتنا خوش نہیں جتنا کسی دی مسلمان دی پردہ پوشی کرن تے خوش ہو. ایک اور حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسی دی عزت نو خراب کرتا ہے، برباد کرتا ہے، دیکھنا نبی علیہ السلام نے مسلمان دی پردے نو آگے بیان کرن نو فرمایا 36 مرتبہ زنا نالو بدتر گناہ. کسی مسلمان دی پردہ پوشی نہ کرنا، زہر کرنا، آگے پھیلانا، یہ بے حیائی نو آگے پھیلا رہے ہیں. دیکھیے صحابہ کرام کتنے پاکیزہ